دونوں طرف سے ہاتھ کٹے، پورا وجود چھلنی، خون سے لہولہان، آنکھ میں آنسو، پیشانی پر تیر، اور جب گھوڑے سے نیچے آئے آواز لگائی، امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے کہ سر کا تیر نکالا، سینے کا تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد چہرے کا خون اور گرد و غبار صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد جب امام کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ غازی کے چہرے پر آئے، آنکھیں کھول دی، موت کے منہ میں مسکرائے غازی نے کہا مولا کچھ وصیتیں ہیں میری، اگر مان لے تو نوازش ہوگی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ سب کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہو نا، میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جانا۔ میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جانا۔ امام نے کہا میرے غازی ان یزیدیوں کے نرگے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں؟ ہاں کہا یہ جو چاہیں کریں، لیکن سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب لاشا لے کر واپس جاؤ گے تو سکینہ کو یوں لگے گا کہ چچا چلے گئے دنیا سے اور پانی نہیں لائے۔ تو بہرحال معصوم سا شہزادہ 6 مہینے کا مٹھی کھولتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، سوکھی زبان اپنی امی کو دکھاتا ہے وہ شہزادہ۔ ایسے میں سیدہ سکینہ غازی عباس سے کہتی ہے چچا ہم نے جو مانگا آپ نے دیا، چچا کیا آج آپ ہمیں پانی نہ پلائیں گے؟ بھیا علی اصغر کا حال دیکھو چچا اپنی سکینہ کی کیفیت دیکھو چچا بیویوں کا حال دیکھو چچا پانی نہیں لائیے گا؟ حضرت غازی عباس مشکیزہ کندھے پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد امام کے پاس آتے ہیں، آقا شہزادی سکینہ پانی طلب کرتی ہے، میں میدان سے آتا ہوں۔ امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے فرمایا عباس کس کس کو جانے کی اجازت دو؟ صبح سے اب تک تو سب جاتے ہیں، اور جو جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اس کو لانے میں نے ہی جانا ہوتا ہے۔ عباس نہ جاؤ، آقا شہزادی سکینہ نے کہا ہے پانی طلب کرے، میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت عباس غازی عباس کی تھوڑی سی زندگی پڑھ دوں اور جب ان کی میں شہادت پڑھوں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں اپنی مرادیں لے لیں۔ سرکار غازی عباس میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، دیکھو یہ سب واقعات میں 25 سال سے پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ واقعات ہر سال اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ یہ بار بار ذہن میں تازہ ہو، بار بار ذہن میں تازہ ہو۔ اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ والوں کے واقعات سننے سے زندگی بدلتی ہے، دل زندہ ہو جاتے ہیں، اس لیے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی کم ظرف کہتا ہے کہ ہر سال بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے تو پھر کہہ دو کہ کیا نہیں ملتا ہمیں اس محفل سے، واللہ اللہ اکبر۔ تو غازی صاحب کی زندگی، میرے مولا کی، میرے غازی کی زندگی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت غازی سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے، یہ دعائے فاطمہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی، آخری ملاقات تھی مولا علی سے، تو سیدہ نے مولا کائنات سے کہا میرے سرتاج، میری ظاہری زندگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا میری محبت میں، لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو آپ دوسرا نکاح تو کریں گے نا؟ تو مولا خاموش ہوئے، کیونکہ اب دنیا سے جا رہی تو کیا دکھ دوں، تو خاموش کرو گے نا، کرو گے تو صحیح نا۔ میری گزارش ہے کہ جب آپ میرے بعد دوسرا نکاح کرنا تو کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا۔ تو مولا نے پوچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اے بنت رسول، یہ بات سمجھ میں نہیں کہ کسی بہادر گھرانے سے نکاح، بہادر گھرانے کی لڑکی سے نکاح، یہ بات کیسی ہے، عجیب سی بات نہیں ہے؟ تو سیدہ نے کہا کہ میرے سرتاج جب کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا تو میں نہیں رہوں گی، آپ بھی نہیں رہیں گے، حسن بھی نہیں رہیں گے، اور میرا لال بے کسی اور بے بسی میں دنیا سے جائے گا، تو علی کسی بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، میں دعا کرتی ہوں اللہ اس کو بیٹے دے گا، ماں بہادر گھرانے کی ہوگی تو بیٹے بھی بہادر پیدا ہوں گے، اور وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ سیدہ کی دعا تھی، مولا حسین پاک، مولا علی پاک نے جب نکاح کیا تو وہ خاتون سے نکاح کیا کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن فاطمہ نام کی تھی، وہ بھی فاطمہ تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کرو، علی
मुझे फातिमा कह के न बुलाया करो, क्योंकि जब तुम मुझे फातिमा कहोगे तो हसनैन को अपनी अम्मी की याद आएगी, ज़ैनब और कुलसूम को अपनी अम्मी की याद आएगी। तो फिर उन्हें फातिमा नहीं कहा गया, फिर उनको उम्मुल बनीन कहा गया, बेटों की माँ कहा गया। अल्लाह ने उन्हें 4 या 5 बेटे अता फरमाए थे, उनमें से एक बेटे हजरत सैयदना अब्बास अलमदार थे, गाजी अब्बास जो अलमदार थे करबला के मैदान में। और ये भी आपको बताऊं, हमारे मौर्रिखीन ने लिखा है, कहाँ तक मौर्रिखीन ने इंसाफ किया, लेकिन बहुत मुशाबहत थी अपने बाबा से, बहुत मुशाबहत थी। बहादुर बाबा की तरह थे, खूबसूरत भी बाबा की तरह थे, सीना चौड़ा भी बाबा की तरह था, और बड़े बड़े हाथ भी बाबा की तरह थे, मजबूत उंगलियां भी बाबा की तरह थी। उनकी खूबसूरती को देखकर लोग उनको कमर बनु हाशिम कहते थे, बनु हाशिम का चांद कहते थे। बाबा ही की तरह सखी भी थे, अपने वालिद अली मुर्तजा की तरह सखी भी थे। उनकी सखावत को देखकर लोग उनको बाबुल हवाइज कहते थे, यानी इनके दरबार में जाओ तो हर हाजत पूरी होती। और आज भी वल्लाह कहता, अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम, अब्बास के दरवाजे पे पहुंचकर जो मांगा है खुदा ने सफर में लौटने से पहले अता किया है। उनका दरवाजा तो बहुत बड़ा दरवाजा है। उनकी शहादत पढ़ते हैं हम हर साल शहादत पढ़ते हैं, और कहते हैं जिसको जो मुराद मांगने है मांग ले। हर बंदा आता है कि पिछले साल मांगी थी, यकीन चाहिए, बस यकीन चाहिए। बाबुल हवाइज कमर बनु हाशिम, आपकी विलादत के बारे में भी वही वाकया मशहूर है कि जिस वक्त तो पैदा हुए तो आंखें बंद थी, तवज्जो करें, जिस वक्त तो पैदा हुए आंखें बंद थी, और जब पैदा होने के बाद मौला अली और उम्मुल बनीन थोड़े परेशान हुए। वही देखिए मुशाबहत, ये मौर्रिखीन की बात है, पता नहीं उन्होंने कहाँ तक इंसाफ किया। मैं नाकिल की हैसियत से नकल कर रहा हूँ, जिसको कबूल करने करे, जिसको कबूल नहीं करना यही छोड़ दे। लेकिन बात यह है कि आंखें बंद थी। इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम आए, कहा कि अम्मी क्या बात है, बाबा क्या बात है, क्यों परेशान है? कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, हम शबी है बाबा का, हम शबी है, लेकिन जब वो आंखें बंद है इसकी, ये नाबीना है। कहा लाओ मुझे दो मेरे भाई को। जैसे ही हाथ में लिया, अब्बास ने आंखें खोल, इसको याद रखना। और फिर शहादत अब्बास सुन, गाजी अब्बास की शहादत, आंखें खोल, यानी दुनिया में आए थे तो पहला चेहरा जिसका देखा वो मौला हुसैन का चेहरा देखा। और पूरी जिंदगी कभी मौला हुसैन को भाई नहीं, हमेशा आका का, मौला का। मौला हुसैन कहते भी थे, भाई तो बोल दिया कर कभी, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तो कोई, इसलिए कि वो उम्र में सबसे कम थे इमाम हुसैन अपनी वालदा की औलाद में, भाइयों में जब वो उम्र कम थे, तो इमाम हुसैन का कोई छोटा भाई नहीं था, क्योंकि इमाम मोहसिन तो पैदा हुए और चंद दिन में दुनिया से तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन की बड़ी तमन्ना थी कि ये सारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब्बास मुझे भाई नहीं कहता। कि अब्बास कभी भाई तो बोल दिया कर, नहीं कैसे भाई को, आप फातिमा तो ज़हरा के बेटे हैं, आपकी अम्मी आकाज़ादी हैं, मेरी अम्मी कनीज़ ज़ादी हैं, तो मैं कैसे भाई बोल सकता हूँ आपको, मैं भाई ना कहूँगा। अल्लाह अकबर, बहुत कहा, लेकिन कई मकामात ऐसे हैं, बास किताबों में लिखा है भाई, बहुत सी किताबों में लिखा है कि उन्होंने कभी भाई नहीं कहा। अबिल आखिर गाजी अब्बास मेरे मौला कंधों पर मशकीज़ा डाला और फुरात की तरफ चले। जब फुरात की तरफ चले तो गाजी बड़े बहादुर थे। मौर्रिखीन लिखते हैं ऊँटों को चारा खिलाते थे तो उनकी पीठ पे हाथ रख के खड़े होते थे, कद इतना ऊंचा था। अल्लाह ताला ने ये बहादुरी अदा की थी गाजी साहब। तो फुरात की तरफ 500 लोग थे फुरात पे पहरा देने वाले। तलवार चलाई, फातेह खैबर के बेटे ने लोमड़ियों की तरह इधर उधर हुए और सफ में घुस करके आप फुरात में पहुंचे। घोड़े के दोनों पैर फुरात में डाल दिए और उसके बाद जो है घोड़े से उतरे, फुरात का पानी भरा और भरने के बाद मशकीज़ा भर के कंधे पे डाला और उसके बाद फिर चिल्लू में पानी लिया कि मैं भी पी लूँ। जैसे ही पानी लिया तो सोचा सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, बीबियाँ प्यासी, मेरा आका हुसैन प्यासा, मैं पी लूँ, उनसे पहले पी लूँ। पानी छोड़ दिया, उन्होंने नहीं पिया, मैं भी नहीं पीऊँगा। घोड़े की तरफ देखा, घोड़े से कहा तुम पी लो। मौर्रिखीन लिखते हैं घोड़े ने भी नहीं पी। जानवरों को भी अहले बैत की वफा है, जानवर भी वफादारान अहले बैत में है, उसने भी नहीं पिया। इमाम गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे, शिमर ने चीखा, अमरसाद ने चिल्लाया, खबरदार ये 3 दिन के प्यासे हैं और ये मुकाबले में आ रहे हैं तो इनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। अगर पानी पहुंच गया तो याद रखना ये हमें वापस जाने नहीं देंगे, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, पानी ना पहुंचने दो। जब आए मुकाबले पे चारों तरफ से घेरा, गाजी साहब एक हाथ में मेरे मौला गाजी अब्बास, एक हाथ से मशकीज़ा पकड़ा, एक हाथ से तलवार चलाई। मुकाबला करने की ताकत न थी, पीछे से एक
پلید نے دھوکے سے آپ کے ہاتھ پر ایسا وار کیا، ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا اور تلوار بھی مشکیزہ پکڑ کے تلوار اسی ہاتھ سے چلائی، لیکن ہاتھ ایک کٹ چکا تھا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا، تو آپ نے جلدی سے مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ کسی طرح سے خیمے کی طرف پہنچے، لیکن ظالموں نے کہا پانی پہنچ گیا تو پھر قیامت بپا ہوگی، سوئی بھی قیامت جاگ جائے گی، اور ایک ایسا تیر چلا کہ مشکیزے کو چیرتے ہوئے غازی عباس کے سینے میں پیوست ہوا، اور اس کے بعد ایک تیر غازی عباس میرے مولا کی پیشانی میں لگا، اور آپ نے آواز دی اے میرے مولا حسین، یا حسین ادرکنی، اے حسین میری طرف توجہ فرمائے، میری مدد فرمائے، چونکہ دور تھے آپ، فرات کے کنارے پر تھے اور کچھ تھوڑا ہی وہاں سے نکل سکے تھے کہ آئے۔ امام عباس، مولا عباس دونوں طرف سے ہاتھ کٹے، پورا وجود چھلنی، خون سے لہو لہان، آنکھ میں آنسو، پیشانی پر تیر، اور جب گھوڑے سے نیچے آئے تو میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کسی سواری سے نیچے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے تو اس کو چوٹ کم آتی ہے، لیکن جس کے بازو بھی کٹ چکے تھے اور جب زمین پر آئے تو زمین پہ آنے کے بعد آواز لگائی، امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچنے کے بعد امام نے جو ہے وہ مولا غازی عباس کو اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد سر کا تیر نکالا، سینے کا تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد چہرے کا خون اور گرد و غبار صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد جب امام کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ غازی کے چہرے پر آئے، آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو سر امام کے گود میں تھا اور چہرے امام پہ نظر پڑی، غازی عباس مسکرا دیے غازی، میرے مولا مسکرا پڑے، موت کے منہ میں مسکرائے غازی، اور مسکرانے کے بعد کہا مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ امام علی مقام رو پڑے، رونے لگے، عباس تو جائے گا تو میرا پرچم کون اٹھائے گا، میرا علم کون سنبھالے گا غازی، میرے غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر غازی نے کہا مولا کچھ وصیتیں ہیں میری، اگر مان لے تو نوازش ہوگی۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ سب کا لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جاتے ہو نا، میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جا۔ میرا لاشا خیمے میں مت لے جانا، یہی چھوڑ جانا۔ امام نے کہا میرے غازی ان یزیدیوں کے نرگے میں تیرا لاشا چھوڑ جاؤں؟ ہاں کہا یہ جو چاہیں کریں، لیکن سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب لاشا لے کر واپس جاؤ گے تو سکینہ کو یوں لگے گا کہ چچا چلے گئے دنیا سے اور پانی نہیں لائے، تو میرا لاشا یہی چھوڑ دینا، کم از کم ان شہزادوں کو شہزادیوں کو انتظار رہے گا کہ چچا اب آئے گا، چچا اب آئے گا، چچا اب آئے گا، ان کو صبر ہوتا رہے گا، انتظار میں میرے لاڈلوں کو صبر ہوتا رہے گا، اس لیے آقا مجھے یہی چھوڑ دیجئے گا۔ چونکہ مولا نے آپ کو یہ وصیت کی تھی اور اس کے بعد کہا تھا دوسری بات لاشا تو مت لے جانا، آخری تک سکینہ کو معلوم مت پڑنے دینا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میں شہید ہو گیا، اس کو پتہ مت چلنے دے۔ اس طرح کی باتیں کر کے پھر کہتے ہیں آقا میں دعائے فاطمہ سے پیدا ہوا تھا، میری ماں نے مجھے آپ ہی کے لیے جنم دیا تھا، تو کیا میں نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام رو پڑے، چہرے پہ ہاتھ پھیر کہ میرے غازی میں نے تو تیری ہر وصیت پر عمل کرنا، ہر بات ماننا ہے، میری بھی ایک تمنا پوری کر دے، میری ایک تمنا پوری کر دے۔ بہت خوشیوں کا موقع دیکھا، بہت تکلیفیں دیکھی، میں نے ہر بار تجھ سے کہا ایک بار مجھے بھیا کہہ دے، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے،
مجھے تسلی ہوگی کہ میری مراد پوری ہوگی. جس کے دل کی مرادیں اپنے دل میں مرادیں لے لیں, اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے. امام نے فرمایا تیری ساری تمنائیں پوری کی جائے گی, وصیتیں پوری کی جائے گی. میرے غازی میری بھی تو ایک تمنا ہے, آپ کی کیا تمنا ہے آقا؟ ایک بار بھیا کہہ دے. امام حسین کی گود میں سر ہے, وہ وقت یاد کریں, پیدا ہوئے تو پہلے چہرہ دیکھا امام حسین کا دیکھا, اور اب آخری وقت ہے امام کی گود میں حضرت غازی مولا عباس کا سر ہے, اور آقا فرما رہے ایک بار مجھے بھیا کہہ دے. غازی نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا, اور چہرہ دیکھ کر کے روندیائی ہوئی آواز میں آخری سانس تھی, زندگی کی آخری سانس تھی, ہچکی سے ہلکی آواز میں کہا بھیا, ہلکی سی آواز ہے بھیا کا, اور آپ کا سر لڑک گیا. امام علی مقام نے حضرت سیدنا غازی عباس کی آنکھیں بند کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام نے کمر پہ ہاتھ رکھا, غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی, غازی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ صدمہ لے کر کے امام خیمے میں آئے تھے کہ دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے ہیں. شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے, جلدی جلدی سے اختصار کے ساتھ شہادتیں پوری کر دوں تاکہ کل جو ہے وہ شہادت کے بعد کے واقعات مکمل پڑھ لیں, اور اس سال مدینہ منورہ واپسی کے واقعات بھی پڑھ دیے جائیں. خیمے میں آئے, شہزادہ علی اکبر تیار کھڑے ہوئے, اور شہزادہ علی اکبر کا حسن ایسا تھا کہ تصویر مصطفیٰ تھے. جب بھی خاندان کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو وہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے, ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا سب جا چکے, اب میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا. میرے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا, اور اس کے بعد میرے امام نے کہا تصویر مصطفیٰ ہے تو میرے لال تو تصویر مصطفیٰ ہے, تیرے جانے سے ہمارے گھر سے تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی, میں تجھے کیسے جانے دوں؟ کہا بابا میں جاؤں گا. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر جاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو پھر میں تجھے شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا. ہر باپ کے دل کے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کو شادی کا دولہا بنا. میرے اکبر میں تجھے شادی کا دولہا نہ بنا سکا, اپنے ہاتھ سے تجھے شہادت کا دولہا بنا دوں. اور اس کے بعد مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا, امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ سوار کیا. بیویاں تڑپ گئی, سیدہ زینب رو پڑی, شہربانوں کی چیخیں نکل گئی, حضرت رباب بے ہوش ہو گئی, سیدہ سکینہ تڑپ گئی, بھیا میرے بھیا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا, آپ کہاں جاتے ہیں؟ میرے امام نے اپنے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا. شہزادہ علی اکبر جیسے آگے بڑھے, امام نے اب انداز دوسرا تھا, خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے, شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے. امام نے کہا رکو, ایک بار پلٹ کر دے, ایک بار پلٹ کر دیکھو میرے لال, میں تمہیں دیکھ تو لوں. یہاں پہنچ کر مجھے قصہ حضرت یوسف یاد آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا سب بھائیوں کو کھیلنے جانے دیتے ہیں, مجھے نہیں جانے دیتے, پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے بابا, سب کو سیر و تفریح کی اجازت ہے بابا, مجھے اجازت نہیں ہے بابا. تو جناب یعقوب علیہ السلام سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے بیٹے میری محبت کا احساس شاید تجھے آج نہ ہو, میری محبت کا احساس تجھے خدا کرے اس دن ہوگا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا کوئی بیٹا ہوگا. توجہ کرنا, امام غزالی لکھتے ہیں اس کو, تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے سوتیلے بھائی اس کو سیر کے بہانے کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جاتے ہوں گے, جو تیرے دل پر اس وقت جو گزرتی ہوگی آج میرے دل پہ گزرتی ہے. آج سوچے تو صحیح, جسم کے زخم اتنے بھاری نہیں ہوتے جتنے دل کا زخم بھاری ہوا کرتا ہے. بڑھاپے کی عمر میں جوان بیٹے کی میت کوئی آسان چیز تو نہیں ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا بوڑھے ہو گئے تھے, نہیں, لیکن 56 سال کی عمر تو ضرور ہو گئی تھی. شہزادے اکبر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے
ماں باپ کی توقعات بڑھتی جاتی. میں سوچتا ہوں یا اللہ جب میرے مولا نے شہزادہ علی اکبر کو روانہ کیا ہوگا ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جب مجھے کوئی کہتا ہے, آپ کو بھی کہتا ہوگا, مجھے بھی, ہمارے بچے اگر تیز بائک چلاتے ہیں تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. بچہ بائک تیز چلاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں, میرے لال کا کیا ہوگا. لیکن بہرحال جب ہمیشہ کے لیے 56 سال کا باپ اپنے بیٹے کو, اور وہ بھی کون سا بیٹا میرے بھائی جس کا چہرہ رسول اللہ کی تصویر تھا, جس کا حسن حضور کے حسن کے مشابہ تھا, جس کی آواز حضور کی آواز کے مشابہ تھی. میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ذرا پلٹ, ایک بار تجھے دیکھ لوں آخری بار. شہزادہ علی اکبر پلٹے اور پلٹنے کے بعد بابا کو کہا بابا سلام لے, اور اس کے بعد پھر میدان میں گئے. جب میدان میں پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کر کربلا کے میدان میں جو یزیدی تھے انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے زمین, تلواریں زمین پہ رکھ دی, نیزے ہتھیار زمین پہ رکھ دیے. شمر نے کہا کیا نامردی کرتے ہو, ابن سعد نے کہا کیا نامردی کرتے ہو, تو انہوں نے کہا حد ہو گئی شمر, ہم حسین سے لڑ رہے ہیں, تم حسین سے لڑنے لائے ہو, ہم اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں. رسول اللہ کا جلوہ سامنے نظر آ رہے, نبی سے لڑے. تو پھر شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے, نبی نہیں ہے, یہ آل نبی ہے, اولاد نبی ہے, ہم شبیہ نبی ہے, یہ علی اکبر ہے, حسین کا بیٹا ہے, ہم شبیہ پیغمبر ہے. انہوں نے ہتھیار اٹھائے. ہتھیار اٹھانے کے بعد کسی کی سامنے آنے کی ہمت نہیں. شہزادہ علی اکبر, حمید بن مسلم کہتا ہے شہزادہ علی اکبر جب کربلا کے میدان میں آئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چاند اتر آیا. آپ کی چپل کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا. نبی کا شہزادہ, یعنی کہ حالات, کن حالات سے وہ گزر رہے تھے. اس کا 6 مہینے سے گھر سے باہر تھے, 6 مہینے بیت گئے تھے گھر سے باہر, مسافری کی حالت میں 6 مہینے بیت گئے تھے. طرح کہ ان کی چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک مقام سے لباس بھی پھٹا ہوا تھا, لیکن سر پہ امامہ اور تلوار کا انداز بتاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یادیں تازہ ہوتی تھی. مقابلے کے لیے پکارا, کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں, حسین کا بیٹا ہوں, ہم اہل بیت ہیں, آؤ میرے مقابلے میں کس کو بھیجتی ہوں. طارق نام کا ایک شخص تھا, بہت بڑا پہلوان تھا, اس کو کہا تو کہا میں نہیں جاؤں گا, میرے بچوں سے بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا بیٹا تھا طلحہ, عبید اللہ, ان سارے لوگوں سے مولا علی اکبر نے مقابلے کی. طارق کو بھی کاٹ دیا اور اس کے بعد پھر ان کی صفوں میں گھس گئے مولا علی اکبر, اور خوب جو ہے وہ جہنم رسید کرنے کے بعد واپس پلٹ کر آئے علی اکبر. جب پلٹ کر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے, تو کہتے تھے بابا جب بھی جو مانگا آپ نے دیا, بابا پیاس بہت لگی ہے, بابا اگر آپ مجھے پانی پلا دیں گے, کسی ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا, بابا مجھے پانی پلا دے. مولا حسین نے سینے لگایا اور سینے لگا کر کے جو جملہ کہا, ہائے ہائے بیٹا میرے پاس آج پانی نہیں ہے تمہیں پلانے کے لیے, البتہ میری انگوٹھی ہے, لو انگوٹھی چوس لو, کچھ صبر ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر انگوٹھی لے کر کے چوستے ہوئے میدان میں گئے اور پھر خوب خون کیا, پھر واپس پلٹے, تیسری بار واپس آئے, بابا اب صبر نہیں ہوتا, بابا پانی پلا دے. بابا میرے مولا نے کہا بیٹے ساقی کوثر حوض کوثر کے کنارے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں, اب بہت دیر تک کے پیاس نہیں رہے گی میرے لال, جا. اس کے بعد امیوں کو کہا, امیوں سے آخری سلام نے پھپھی سے کہا, سیدہ زینب سے, پھپھی اماں اب شاید پلٹ کر آنا نصیب نہ ہو, آخری سلام لے. اور یہ کہہ کر جب مولا علی اکبر رخصت ہوئے تو پھر پلٹے. ابھی وہ منصوبہ کر چکے تھے کہ جیسے شہزادہ علی اکبر آئیں گے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا, اور پھر چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر کو گھیرا. بہت تیر لگے اور سر میں, جسم میں ایک نیزہ سینے میں ایسا مارا کہ تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی, اور جب زمین پر آئی تو آواز دی, اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئیے. امام علی مقام نے جیسے ہی خیمے کے دروازے سے آواز سنی, بابا مدد کو آئیے, امام کی آنکھوں میں اندھیرا سا آیا اور امام دوڑ کر مولا علی اکبر کے پاس گئے. شہزادہ علی اکبر زمین پر تھے اور دشمن خوشی منا رہے تھے. جیسے آپ نے گرد و غبار چہرے کا صاف کیا, صاف کرنے کے بعد شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی. ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے شہزادہ علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو عرض کی, بابا بہت
تکلیف ہے بابا، بہت تکلیف ہے بابا، میرے سینے میں درد ہے، ایک بار سینے سے آپ نیزہ نکال دے بابا، پھر بھی میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا۔ جیسے ہی کہا شہزادہ علی اکبر نے، مولا حسین نے اپنی گود سے شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا، اور زمین پہ رکھنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی، اس پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن اسحاق کہتے ہیں نیزے کی انی پر، نیزے کی انی پر، نیزے کی نوک پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا چلا آیا۔ جب دل کا ٹکڑا آیا مولا حسین پر اس شہادت کا صدمہ یہ ہوا، جوان بیٹے کی لاش اٹھائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک مولا حسین کے داڑھی کے سارے بال کالے تھے، سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی انی پہ دیکھا تو امام علی مقام پر وہ صدمہ ہوا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، اور جب سینے سے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو زینب کہتی تھی شہر بانو میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا، میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ سکینہ پچھاڑے کھاتی ہے، سیدہ زینب پاک آنسو بہاتی ہیں، اور ام رباب گھر میں سب ختم ہو گئے، 3 نفوس بچے ہیں بس، حضرت سیدنا امام زین العابدین سیدنا عبداللہ جن کو علی اصغر کہتے ہیں، اور میرے امام حسین علی جد والاسلام۔ اللہ ان شہادتوں کو کے بیان کو قبول کر لے یا اللہ، ان شہادتوں کے بیان کا مقصد صرف تیری رضا اور اہل بیت کی معرفت ہے، اللہ اسے قبول کر لے۔ ان شہادتوں کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کی آل کی وفا نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، یقین نصیب فرما، ہم سب کو نمازی بنا، دیندار بنا، دیانت دار بنا، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما۔ قوم کی جن بچیوں کو رشتے نہیں مولا، ان شہادتوں کو پڑھنے کے صدقے میں مولا ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا مولا۔ ان شہادتوں کو بیان کرتے 25 سال ہو گئے مولا، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما، جو قبول ہو گیا ہو مولا اس کے صدقے میں مولا تو راضی ہو جا، تیرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ۔ اہل البیت کے سگوں کے سگ میں میرا بھی نام، میری قوم کا نام درج فرما دے یا اللہ۔ جو اس میں حصہ لیتے ہیں اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے یا اللہ۔ جو سن رہے ہیں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سننے آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جو پوری دنیا میں جو جہاں سنتا ہے مولا سب کی مرادیں پوری کر، سب کے یقین کی لاج رکھ، سب کی تمناؤں کی لاج رکھ یا اللہ۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہر مراد پوری فرما۔ 1000 تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جئیں ایمان کے ساتھ عشق رسول میں جئیں، جب مرے تو ایمان و عشق رسول پہ مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ۔ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں یہ محفل ہمیشہ شاد و آباد رہے، سدا سلامت رہے، اس محفل کو نظر بد سے بچانا، یہ محفل ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ۔ میرے امام حسین کی محفل سلامت، آمین آمین۔ امام حسین کی محفل سلامت، آمین۔ اہل البیت کی محبت سلامت رہے، آمین۔ صحابہ کا احترام اور تعظیم سلامت رہے آمین یا اللہ پاک۔ محفل میں لوگ بہت شوق سے سننے آتے ہیں، مرنے سے پہلے سب کو کربلا دکھا دے، آمین اللہم آمین، مدینہ منورہ کی آمین نصیب آمین فرما دے الہی۔ بحق منی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔